بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اٹکاوا ہے، کوئی حائل ہے، کوئی مانع ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان نہیں پاتے۔ اب اکثر مجمع طلباء علماء کا ہے، کچھ عوام بھی تشریف فرما ہے، تو ہمارا عامی سے عامی آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے اللہ کی ماننے کا تو ہم سے نہیں مانی جاتی، جب وقت آتا ہے اس کے حکم کو پورا کرنے کا تو وہ حکم ہم سے چھوٹ جاتا ہے، جب وقت آتا ہے حرام سے بچنے کا تو ہم نہیں بچ پاتے، ہم اسے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سا اٹکاوا ہے؟ وہ کون سی دیوار حائل ہے؟ وہ کون سا مانع ہمیں درپیش ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان پاتے؟ وہ اٹکاوا اور وہ حائل اور وہ مانع دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اللہ اور اس کے نبی کی ماننے میں رکاوٹ ہے۔ جو جتنا زیادہ دنیا سے پیار کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو جتنا زیادہ دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اتنے زیادہ اللہ کے احکام توڑتا ہے، اللہ کے فرائض چھوڑتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو جتنی دنیا سے کم محبت کرتا ہے، جو جتنی دنیا سے کم محبت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ کم اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے صحابہ اور تمام امت مسلمہ کے سامنے جو نمونہ پیش کیا، اس نمونے میں دنیا کی محبت تو کیا، دنیا کی محبت کا شائبہ اور دنیا کی محبت کی بو بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے نبی کی زندگی میں غور کریں گے، ہم اپنی نبی کی زندگی میں غور کریں گے تو ہمارے نبی کی زندگی میں دنیا سے محبت ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی لحاظ سے دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ دنیا کے کھانوں سے، نہ دنیا کے عیش اور آرام سے، نہ دنیا کے لباس سے، کپڑوں سے، نہ دنیا کی عزت اور شہرت سے، نہ دنیا کی راحت اور آرام سے، نہ دنیا کی زیب و زیبائش سے،
نہ دنیا کی زینت سے، نہ دنیا کی رونق سے، نہ اچھی سواری سے، بلکہ آپ کی پوری زندگی دنیا سے بے رغبتی سے تعبیر ہے، دنیا کی بے رغبتی کا نمونہ ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے جنت سے براق جب معراج کی شب کو آ گیا تھا تو زندگی بھر بھی تو آ سکتا تھا، لیکن آپ نے ساری زندگی گدھے پہ سواری کی، اونٹنی پہ سواری کی۔ گھوڑے پہ آپ چڑھے لیکن بہت کم، زیادہ آپ کی سواری گدھے پہ رہی اور آپ کی سواری اونٹنی پہ رہی۔ آپ چاہتے تو آپ کا مکان دنیا کے مکانوں میں سب سے بلند اور بالا، سب سے عالی شان بنا دیا جاتا، لیکن آپ نے جس مکان میں زندگی گزاری ہے اس مکان میں آج کا سڑکوں پہ بھیک مانگنے والا بھیکاری بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ کا مکان اتنا سادہ ہے، اتنا چھوٹا سا ہے۔ جس مکان میں ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کی پوری جو ناپ ہے وہ 15 فٹ چوڑا، 10 فٹ لمبا، 10 فٹ لمبا، 15 فٹ چوڑا، کوئی اس میں زندگی گزار سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے اس میں زندگی گزاری ہے۔ عام طور پر آپ کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا، ایک لباس ہوتا تھا، وہ میلا ہو جاتا آپ اسے دھوتے تھے، اور جب تک وہ خشک نہ ہوتا تب تک مسجد میں نمازی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور آپ وہ کپڑے خشک ہوتے پھر وہ پہن کے نماز پڑھانے جاتے تھے۔ کبھی آپ کے دسترخوان پہ 2 کھانے نہیں آئے، ہمیشہ ایک کھانے پہ آپ نے گزارا کیا، بلکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومین متتابعین من خبز شعیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھاتے تھے، ایک دن ہوتا ہی نہیں تھا، پھر اگلے دن کھاتے تھے، اگلے دن ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ 3 دن آپ پہ گزر جاتے، آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ 6 دن گزر جاتے تھے، آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر جاتا تھا، آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کی سب سے پیاری بیٹی، لخت جگر، دل کا ٹکڑا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ دینے کے لیے تھا، اور فرمایا بیٹی کیا لائی ہو؟ کہا ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ روٹی روز نہیں پکتی تھی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار کے گھر میں اور شیر خدا کے گھر میں، علی المرتضیٰ کے گھر میں، رحمت للعالمین کی بیٹی اور آپ کے داماد کے گھر میں روٹی روز نہیں پکتی تھی۔ ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، جب میں کھانے بیٹھی نا تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، تو میں نے نہیں کھائی۔ میں نے وہ روٹی خود نہیں کھائی، میں وہ روٹی لے کے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ آپ نے وہ روٹی لی، لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا یا بنیتو، یا بنیتو ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام۔ میری بیٹی یہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں داخل ہوا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں 2 دن مسلسل دال پکے، طلبہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام، یہ پہلا لقمہ ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں داخل ہوا ہے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے انور پہ نظر پڑی
تو چہرے کا رنگ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ کہنے لگے مالی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا کیوں ہے؟ بیمار ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا کعب، ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، اے کعب 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے۔ ہمارے نبی کی زندگی دنیا سے بے رغبتی کا نمونہ ہے۔ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دنیا کی محبت نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی۔ یہ نوجوان اپنی نگاہوں کو کیوں نہیں جھکاتے؟ دنیا کی محبت نے ان کو بے حیا بنا دیا ہے۔ نوجوان خلوت میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ باپ سے موبائل چھپاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ استاد سے چھپاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، جب تم تنہائی میں بیٹھ کے کر رہے تھے کیا تم نے سمجھا کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نگاہوں کی بدماشی بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے رجحان اور میلان سے بھی واقف ہوں۔ تمہارا دل کس طرف کھنچ رہا ہے، کس پہ فدا ہو رہا ہے، کس پہ مر رہا ہے، کس کا عشق اور محبت تیرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کس کے دیکھنے کو دل کر رہا ہے، کس سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے۔ ہمارے نبی کی یہ تربیت ہے۔ ہمارے نبی نے عملاً پریکٹیکلی عملی طور پر اپنی امت کو ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزار کے مرو گے تو مرتے ہی مزے ہی مزے۔ کہتے ہیں زندگی گزارو روزے دار کی طرح تو موت ہوگی عید کی طرح، افطاری کی طرح اور عید کی طرح۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت ہو جائے عید کی طرح۔ زندگی گزارو روزے کی طرح تو موت ہو جائے افطاری کی طرح۔ اس نے ساری زندگی اپنی نگاہ کو جھکایا صرف اس شوق میں کہ حضور کو دیکھوں گا۔ کس کو دیکھوں گا؟ سب بتاؤ، سب بتاؤ۔ نگاہوں کو جھکائے پھر رہا ہے، دل تو کر رہا ہے کہ میں بھی دیکھوں، تماشا کروں، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کیسی ہے، دل تو میرا بھی کر رہا ہے، لیکن نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہے اس شوق میں کہ حضور کو دیکھوں گا، اللہ کو دیکھوں گا۔ جب یہ مرے گا، حضور کو دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا، بتاؤ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور جس نے ساری زندگی بدماشیاں کی، ساری زندگی بددیانتی کی اور خیانت کی، تو وہ کیسے دیکھ سکے گا؟ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا۔ اگر آمنا سامنا بھی ہوا تو نظر اٹھا ہی نہیں پائے گا۔ کن نگاہوں سے دیکھے گا؟ ان ناپاک نگاہوں سے حضور کو دیکھے گا، ان ناپاک نگاہوں سے اللہ کو دیکھے گا۔ ناپاک نگاہ اللہ کو نہیں دیکھے گی، ناپاک نگاہ، بے حیا نگاہیں حضور کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ دنیا ہمیں اچھی لگ گئی ہے، یہیں کے حسن پہ ہم فدا ہو گئے، یہیں کے مال و دولت پہ ہم لٹو ہو گئے، یہیں کی عزت ہمیں مطلوب بن گئی، یہیں کی شہرت ہمیں مطلوب ہو گئی۔ ہمارے نبی نے کبھی اس کو مقصود نہیں بنایا، ہمارے نبی نے کبھی اس کو منزل نہیں بنایا۔
ہمارے نبی نے اپنی امت کو سکھایا، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جو نیکی کی زندگی گزار رہے ہوں، گناہوں سے بچ رہے ہوں، گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ کوئی جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کون کسی کو کہ یہ کون ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، کسی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو حضرت صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو علامہ صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو مولانا صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو وزیر صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو صدر صاحب جا رہے ہیں۔ کسی کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے لوگوں میں شہرت حاصل کرے، لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھائے، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ کے ہاں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ سے توڑ رکھا ہے، دنیا کی محبت نے ہمیں اپنے نبی سے توڑ رکھا ہے۔ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی مان نہیں پا رہے، دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم حضور کی مان نہیں پا رہے، گناہوں سے بچ نہیں پا رہے۔ اسی وجہ سے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ آپ تلاش کریں گے تو وہ دنیا کی محبت نکلے گی۔ مسلمان جانتا ہے کہ سود پہ کاروبار کرنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ہمارے حکمران جانتے ہیں، ہمارے ایم پی ایم این اے جانتے ہیں، ہمارے بینکوں کے مینیجر جانتے ہیں، بینکوں کے مالکان جانتے ہیں کہ سود کھانا، سود چلانا اللہ سے اعلان جنگ ہے، لیکن نہیں نکل رہے۔ کیوں؟ پیسہ جو آتا دیکھ رہے ہیں، پیسہ آتا دیکھ رہے ہیں، لہذا سود سے توبہ کرنا مشکل ہے، سود نہیں چھوڑ رہے اس لیے کہ پیسہ آتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملازم کو پتہ ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، راشی جہنم میں جائے گا، مرتشی جہنم میں جائے گا، پتہ ہے، لیکن پھر بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ آتا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، دنیا کی محبت کینسر سے بڑا مرض ہے۔ کسی کو کینسر ہو جائے نا، کسی کو کینسر ہو جائے تو سارا خاندان دعاؤں میں لگا ہوتا ہے، جو بھی سنتا ہے کہتا ہے توبہ توبہ بھئی اللہ بچائے۔ کوئی دیندار سنے گا کہے گا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ یا مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، شکر ہے اللہ نے مجھے، میرے بچوں، اہل و عیال کو کینسر سے بچا رکھا ہے۔ بھئی بہت بری بیماری ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی محبت کینسر سے بڑا مرض ہے۔ جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے نبی کے درمیان حائل ہو جائے، جہنم کا ایندھن بنا دے، تو وہ کینسر سے زیادہ بری ہوئی نا بیماری۔ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ پیسہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسہ نہیں نکالا جاتا، بخل کی وجہ سے پیسہ نہیں نکالا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کا بندہ دنیا سے محبت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 جگہ دنیا کی نفی کی ہے، دنیا کی حقارت بیان کی ہے، دنیا کے گھٹیا پن کو بیان کیا ہے، دنیا کے فانی ہونے کو بیان کیا ہے، دنیا کے ذلیل اور خسیس ہونے کو بیان کیا ہے، اور دنیا کا نام ہی رکھا ہے دنیا۔ دنیا کیا مطلب؟ یہ ادنا کا مؤنث ہے، ادنا اس میں تفضیل، ادنا، ادنیان، ادنون، یہ دنیا واحد مؤنث اس میں تفضیل، دنیا یعنی سب سے گھٹیا چیز۔ لفظ دنیا کا ترجمہ یہ ہے سب سے گھٹیا چیز، دناءت سے ہے، دناءت سے گھٹیا پن، سب سے گھٹیا چیز وہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مال،
یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی محبت، یہ بذات خود یہ چیزیں بری نہیں ہیں، ان کی محبت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رکاوٹ ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس تھی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ، میں شخص کو جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کا نام بھی جانتا ہوں، وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جس جنت کے دروازے سے جائے گا تو اگلے دروازے کہیں گے حضرت وہاں سے نہیں یہاں سے آئیں، اپنے گزرنے کی سعادت مجھے بخشیں۔ ہر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے پکاریں گے، دروازوں کے دربان نہیں پکاریں گے، دروازے خود پکاریں گے، حضرت یہاں سے گزرے نا تاکہ آپ کے گزرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اور فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں رات جنت میں گیا اور میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، رأیت فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ بیضاء، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتی کا بنا ہوا، مشیدا بالیواقیت والجواہر، جو جواہر اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، جواہر اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے سوچا کہ اندر جا کے دیکھا ہوں کہ اندر کیسا ہے۔ جو عمارتیں باہر سے خوبصورت ہوتی ہیں وہ اندر اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ جب میں اندر جانے لگا تو ایک دربان کھڑا ہوا تھا، اس سے میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا ایک قریشی جوان کا ہے۔ تو میں نے کہا قریشی جوان میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو میں جانے لگا، جب میں جانے لگا تو جو گارڈ کھڑا ہوا تھا دروازے پہ اس نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، حضور آپ اندر تشریف نہ لائیں، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ کسی کے گھر میں نہیں جاتے نا بغیر اجازت کے، چاہے کوئی بڑا آدمی بھی ہو کسی کے گھر میں تو نہیں جائے گا بغیر اجازت کے۔ آپ نے فرمایا عمر لولا غیرتک لدخلت، اگر تیری غیرت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اندر بھی چلا جاتا اور دیکھا تھا کہ اندر کیسا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، عثمان میری جنت کا دوست تو ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت علی سے، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جنت میں میرا اور تیرا گھر آمنے سامنے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک گارڈ ہوگا جو ساتھ ساتھ چلے گا، گن مین جو ہوتا ہے نا گارڈ، ہر نبی کا جنت میں ایک گارڈ ہوگا، میری جنت کے گارڈ تم 2 ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے، یہ اصل سنانا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن لیکن تو نے بڑی دیر کر دی، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تو ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ تو بہت دیر کے بعد تو آیا تو پسینے میں شرابور تھا، تھکا تھکایا تھا۔ میں نے تجھ سے پوچھا عبد الرحمن تم کہاں چلے گئے تھے اتنی دیر، تم جنت میں اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو تم نے کہا یا رسول اللہ حساب میں دیر لگ گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آخر نجات کا کوئی راستہ بتائیں۔ اب ہمیں ہاں نجات کا راستہ بس یہی ہے کہ بس بانٹتے ہی چلے جاؤ، خرچ کرتے ہی چلے جاؤ، کچھ ادھر لگاؤ کچھ ادھر لگاؤ، غریبوں مسکینوں میں، بیواؤں میں اور خیر کی جگہوں میں بانٹتے چلے جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت کا نکالنا یہ گردے سے پتھری کے نکالنے سے زیادہ ضروری ہے۔ مثانے میں پتھری پھنس جائے نا تو مریض تڑپتا ہے، ایسے تڑپتا ہے کچھ نہ پوچھو۔ ابھی جس دن ہم آ رہے تھے اس دن مجھے فجر کے بعد اشراق تک بیٹھتے مسجد میں، تو اشراق سے پہلے مجھے درد شروع ہو گیا، تو میں جلدی سے آیا گھر آیا تو گھر آتے آتے درد اتنا شدید ہو گیا کہ میں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ برداشت کر رہا تھا لیکن برداشت نہیں ہو رہا تھا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے بچے بھاگے ہوئے گئے پڑوس میں،
میرے بھائی کو لے کر آئے، اس کی بیوی آ گئی، اس کے بچے آ گئے، تہلکا مچ گیا گھر میں، اور میں ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا، مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں ایسے تڑپتی ہے، ایسے گردے کا درد، پتھری۔ تو ڈاکٹر آیا، اس نے پین کلر لگایا، اس کے بھی 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد جا کے سکون ہوا۔ گردے سے پتھری کا نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دل سے دنیا کی محبت کا نکالنا ضروری ہے۔ کسی کو کینسر ہو جائے نا، کینسر ہو جائے، ایک کینسر پہلے ایک عضو میں ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے، آنتوں میں ہوتا ہے، معدے میں ہوتا ہے، جگر میں ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں فوری طور پہ اس کو باہر نکال دو تاکہ سارے جسم کو متاثر نہ کرے، اور اللہ کی شان نکالتے بھی ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے جراثیم جسم میں ضرور پھیلا دیتا ہے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر کو نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ضروری ہے۔ کپڑوں کی محبت، مال کی محبت، نوٹوں کی محبت، ڈالروں کی محبت، گاڑی کی محبت، عورت کی محبت، حسن و جمال کی طرف رغبت اور میلان اور رجحان، ان ساری چیزوں کا دل سے نکالنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 قسمیں کھا کے فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دل کو دنیا سے صاف کر دیا، برباد ہو گیا جس نے دل کو دنیا سے گندا کر دیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو پاک ہو گیا۔ اس لیے میں آپ اس کی نیت کریں کہ دنیا سے محبت نہیں کریں گے۔ اب ہو گئی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور بتکلف دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کریں گے۔ اگر اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے تو چھوڑ دیں، اچھے کھانے کا شوق ہے چھوڑ دیں، اچھا گھر بنانے کا شوق ہے مت بنائیں، جب شوق ختم ہو جائے پھر بنا لیں۔ اچھی گاڑی کا شوق ہے چھوڑ دیں، جب شوق ختم ہو جائے پھر لے لینا۔ ایک بزرگ تھے مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بہت واقعات لکھے ہیں۔ مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، کہ حضرت میرا بچہ بہت بیمار ہے، اس کو دم کر دیں۔ تو حضرت پہ تواضع کا غلبہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے دعا کرتے تھے اس کا کام ہو جاتا تھا، ایسے مستجاب الدعوات تھے۔ تو وہ عورت لے کے آئی، حضرت میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ تو تواضع کا غلبہ تھا، فرمانے لگے میں کوئی عیسیٰ ہوں، میں کوئی حضرت عیسیٰ ہوں کہ تیرے مریض کو ٹھیک کروں؟ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی، کون عیسیٰ کون موسیٰ، تو نے تھوڑی کرنا ہے، ٹھیک تو ہمیں کرنا ہے، تو واسطہ بن جائے یہ تیری سعادت ہے۔ کون عیسیٰ کون موسیٰ، تو نے تھوڑی کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اگر تیری دعا سے کسی کا کام بنتا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو۔ اور غیب سے جو آواز آئی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، مامی کو نیم، ہم کرتے ہیں، آپ نے تھوڑی کرنا ہے، آپ نے تو بھکاری کی طرح سے بھیک مانگنی ہے، کرنا تو ہم نے۔ تو حضرت وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے مامی کو نیم، اور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ایک دفعہ
بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا رب، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا کہ اوفو اتنا بڑا آدمی کافر ہو گیا، اور جا کے سنایا متشدد مولویوں کو، انہوں نے ٹھوک کے فتویٰ لگا دیا کفر کا، اور فتویٰ لگا کے پہنچا دیا بادشاہ کے دربار میں کہ اب چڑھاؤ اس کو سولی، اس لیے کہ مرتد ہو گیا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے کہا بھئی آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کا یہ سارے جلد باز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا رب، اور میں جو کہہ رہا تھا وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ صبح سے میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کھیر تو کھلاؤ، آج کھیر تو کھلاؤ، آج کھیر کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ صبح سے میرا نفس مجھے مجبور کر رہا تھا، اور میں نفس کو صبح سے یہ کہے چلا جا رہا تھا نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا رب۔ ماننی تو رب کی ہے، تو میرا رب تھوڑی ہے کہ میں تیری مانوں اور تجھے کھیر کھلاؤں۔ اور ان جلد بازوں نے نہ مجھ سے پوچھا نہ تحقیق کی، اور مجھ پہ کفر کے فتوے لگا کے آپ کے پاس پہنچا دیا۔ اپنے دل سے ہر خواہش کو نکال دیں، ہر چاہت کو نکال دیں، کوئی چاہت نہ رہے، بس یہ چاہت رہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو شعر انہوں نے کہا، یہ جو میں شعر ابھی بتانے لگا ہوں، یہ شعر جب انہوں نے کہا تو تھانوی نے فرمایا اگر میرے پاس 1,00,000 روپے بھی ہوتے تو خواجہ صاحب میں آپ کو وہ ہدیہ کر دیتا۔ یہ شعر آپ نے ایسا کہا ہے، یہ ایک عارف کے دل کی ترجمانی ہے، یہ ایک عاشق الہی کے دل کی ترجمانی ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ، آپ نے کسی کے دل میں آنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے نا کہ پہلے دل کو سب سے پاک کرو پھر میں آؤں گا۔ اللہ میں نے وہ شرط پوری کر لی ہے، میں نے اپنے دل سے ساری حسرتیں نکال دی ہیں، ساری آرزوئیں پامال کر دی ہیں، ساری خواہشات کو نکال دیا ہے، دل کو پاک اور صاف کر دیا ہے، اب تو آپ تشریف لے آئیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ کیفیت مطلوب ہے۔ جب یوں ہوتا ہے تو اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنا اور اللہ کے نام پہ جان بھی دینا آسان ہو جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ غزوہ موتا کے لیے ان کی تشکیل ہو گئی ہے، اور مدینے سے ان کو رخصت کرنے کے لیے لوگ باہر آئے ہیں۔ رخصت کرنے کے لیے ہماری بیرون جماعتیں جاتی ہیں نا سال 7 مہینے کے لیے، تو رشتہ دار پڑوسی مسجد کے ساتھی ان کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کو رخصت کرنے کے لیے اہل مدینہ باہر تک آئیں، اور رخصت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامتی سے لے جائے اور سلامتی سے لے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہمارے لیے سلامتی سے واپس آنے کی دعائیں مت کرو، ہمارے لیے دعائیں یہ کرو کہ کوئی ایسا برچھا ہو جو آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل جائے۔ جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے نا تو جذبات یہ بن جاتے ہیں، جذبات یہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے عبدالوہاب صاحب تھے، حاجی صاحب جو تبلیغ کے امیر تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ ہم نے دنیا میں ان سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ پاک پہ فدا ہونے والا، مر مٹنے والا ہم نے ان سے زیادہ نہیں دیکھا۔
بہت اللہ والے گزرے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، تھوڑی سی عمر ہے، ایسا نہیں دیکھا ہم نے۔ بیمار ہو گئے تھے، آکسیجن لگی رہتی تھی، ڈاکٹروں نے بات کرنے سے، سفر کرنے سے، باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، چارپائی پہ نماز تھی۔ تو بنگلہ دیش کا اجتماع ہو رہا تھا، بنگلہ دیش میں اجتماع ہو رہا تھا، سالانہ اجتماع جیسے ہمارا رائے میں ہوتا ہے ایسے بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے۔ تو جب اجتماع ہونے لگا، اجتماع کی تاریخیں قریب آئیں، پاکستان سے لوگ جانے لگے، تو حضرت میں بھی جاؤں گا۔ بہت سمجھایا، سمجھانے والوں نے وہ مانی نہیں، کہ جب سے اجتماع شروع ہوا ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، میں نے تو جانا ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب شورا کی جماعت لے کے پہنچے اور کہا حضرت دنیا کے بادشاہوں کے پاس 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، صدر، وزیر، وزیر اعظم، ہر اس بڑے آدمی کے پاس 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمانے لگے حضرت دنیا کے بادشاہوں کے پاس 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو 4 ڈاکٹر دیے ہیں جو آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ان 4 ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا کہ آخر کیوں؟ کیا میں مر جاؤں گا؟ اور یہی تو میں چاہتا ہوں، کیا میں مر جاؤں گا؟ اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے چلتے چلتے میری جان نکل جائے۔ جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے تو اللہ پہ مٹنے کو دل کرتا ہے، اللہ پہ جان دینے کو دل کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنا ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ محبت میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دیں گے کہ نظر کو جھکا لیں، زبان کو کنٹرول کر لیں، محبت میں اتنی بھی قربانی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے دل کو دنیا سے پاک کرنے کی نیت کر لیں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دل سے دنیا نکلنے کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب اللہ کا ذکر کثیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ زیادہ اللہ اللہ کریں گے تو دنیا خود بخود ریورس ہو جائے گی، خود بخود باہر آ جائے گی۔ ذکر کثیر دنیا کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، ایک۔ دوسرا دنیا کی نفی کرنا، اللہ کی عظمت کے تذکرے کرنا، دنیا کی نفی کرنا۔ اچھی بلڈنگ پہ نظر پڑی ہے، کہو مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، وہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی عورت پاس سے گزر رہی ہے تو سوچو پیشاب اور پاخانے سے بھری ہوئی عورت جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے سوائے پیشاب اور پاخانے کے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے یا یہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی یہی ہے، کچھ اور ہے؟ یہی ہے، پیشاب اور پاخانہ، اور کیا ہے؟ اچھی گاڑی گزر رہی ہے، کہہ دو کہ یہ دنیا کے کھلونے ہیں، یہ دنیا کے کھلونے ہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ ان گاڑیوں میں گھومنے والے آج ان کی قبروں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ گاڑیاں گیریج میں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ جا کے مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے۔ دنیا کی نفی کریں، مجموع میں بھی کریں، انفرادی بھی کریں، ہر ایک کے سامنے کریں، اپنے گھروں میں کریں، اپنے بچوں کے سامنے کریں۔ اتنی دنیا کی نفی کریں کہ آپ کے بچے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ابو میرے جوتے پرانے ہو گئے، میرے کپڑے پرانے ہو گئے، میرے جوتے پرانے ہو گئے، میرے کپڑے پرانے ہو گئے۔ بچے یہ کہنا چھوڑ دیں، آپ کی بیوی کہنا چھوڑ دے کہ بچے کی شادی ہے، کوئی گھر کو رنگ روغن تو کروا دیں۔ اتنی دنیا کی نفی کریں۔ ابو آج چل کے کسی ہوٹل پہ کھانا کھائیں نا، ساری دنیا آتی ہے کالام اور مدین، کبھی ہمیں بھی لے جایا کریں نا آپ۔
ابو آپ ہمیں بھی لے جایا کریں نا، کبھی کسی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھایا کریں ہم بھی، امی آپ ہم سب، آپ کے بچے آپ کو کہنا چھوڑ دیں، اتنی دنیا کی نفی کریں، اتنی دنیا کی نفی کریں کہ آپ کے بچے کہیں کہ ابو جنت میں مزے کریں گے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، موت کو یاد رکھیں، ہر آن ہر گھڑی اپنے مر جانے کو آنکھوں کے سامنے رکھیں، قبر میں گل سڑ جانے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ایک دن آنا ہے نا، آپ نے میں نے سب نے مرنا ہے، ایک دن آئے گا نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم سب قبروں میں جا چکے ہوں گے، پتہ نہیں یہاں کون ہوگا۔ ایک دن آنا ہے کہ نہیں آنا؟ بتاؤ بھائی، سب بتائیں، آنا ہے کہ نہیں آنا؟ سب بتاؤ یہ دن آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک نے فنا ہونا ہے، رہنا صرف رب نے ہے، اللہ رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ بھی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت تھانوی کے جو خلیفہ ہیں ان کے اشعار ہیں۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت کو یاد کریں۔ چوتھا کام، جن کے دل دنیا سے کٹے پڑے ہیں، جن کے دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے بھرے پڑے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اب ان کے پاس رہیں گے نا، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، تو ان کی برکت سے آپ کا بھی دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، یہ بھی فرماتے تھے۔ تو کیا خیال ہے، دنیا کو نکالیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر یہ مرنے سے پہلے نہ نکلی نا تو قبر میں نکالی جائے گی، پھر نکالی جائے گی۔ جن لوگوں کے گردے میں چھوٹی سی پتھری ہو جائے نا تو ان کو چاہیے کہ زیادہ پانی پئیں، 30-35 گلاس روزانہ پانی کے پئیں، تو پریشر سے وہ پتھری خود نکل جاتی ہے۔ اور جب وہ ایسے نہیں کرتے تو وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے گردے کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے اسے ان اسباب کو اختیار کر کے نہ نکالا تو پھر قبر کے فرشتے نکالیں گے، پھر قبر کی بھٹی دل سے اس کو نکالے گی۔ اور بعض ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ قبر کی بھٹی اور قبر کی آگ بھی ان کے دل کی صفائی کے لیے ناکافی ہوگی، لہٰذا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ دل کی صفائی ہو۔ سونے میں اگر کھوٹ مل جائے تو اس کی صفائی کے لیے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے ہیں نا، بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ کھوٹا الگ ہو جائے اور کھرا الگ ہو جائے۔ جہنم ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم وہ ایسے ہی ہے، وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین گناہ گار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے اپنے گندے جسم کو اپنے گندے وجود کو تیرے پاس لائے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ ہم سرکش بن گئے، تیرے نافرمان بن گئے، اے اللہ پھر بھی تو نے اپنی نعمتوں کا تسلسل بند نہ فرمایا۔ اے اللہ ہم بد نگاہی کرتے رہے، پھر بھی تو ہمیں آنکھوں سے دکھاتا رہا۔ ہم کانوں سے برائی سنتے رہے، پھر بھی تو کانوں سے سناتا رہا۔ ہم زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بکواس بکتے رہے، پھر بھی تو ہمیں زبان سے بلواتا رہا۔ اے اللہ تیرے غیر سے محبت کرتے رہے، تیرے غیر کو دل میں بسائے رکھا، پھر بھی تو نے ہم پہ کروڑوں نعمتیں فرمائیں۔ اللہ تیرے کرم پہ ہم قربان جائیں۔ آج تک کی ہوئی تمام خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے دنیا کو دل دیا، دنیا سے محبت کی، دنیا پہ فدا ہوئے، دنیا پہ مر گئے مٹ گئے، دنیا سے محبت کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو گئے، ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ یہ کم بخت دنیا ہمارے دل کے ساتھ چپک گئی ہے، اے اللہ چمٹ گئی ہے، ہم اس سے نجات حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اے مالک الملک اپنی رحمت سے ہمارے دل کو دنیا سے پاک کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے لبریز کر دے، ہماری نگاہوں کو حرام سے پاک کر دے، زبان کو پاک کر دے، کانوں کو پاک کر دے، شرمگاہوں کو پاک کر دے، ہماری خلوتوں کو بھی پاک کر دے، ہماری جلوتوں کو بھی پاک کر دے، ہماری راتوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے دنوں کو بھی پاک کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا۔ اللہ ہم تیری نافرمانی سے بچنا چاہتے تو ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، نفس بھی طاقتور ہے، شیطان بھی طاقتور ہے، پھر ماحول بھی کچھ ایسا فحاشی اور عریانی کا بن چکا ہے کہ اللہ ہم نگاہوں کو جھکاتے بھی ہیں تو بھی نگاہیں اٹھ ہی جاتی ہیں، اے اللہ بچانا بھی چاہتے ہیں تو بھی پڑ ہی جاتی ہیں۔ اے مالک الملک اپنی رحمت سے تو ہمیں تقوی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، نفس سے لڑنے کی طاقت عطا فرما، شیطان سے لڑنے کی طاقت عطا فرما، پاکیزگی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے سجدے میں سر رکھ کر تجھ سے پاکیزگی کی دعا مانگی ہے، اے اللہ تجھ سے تقوی کو مانگا ہے، اے اللہ ہم بھی تجھ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما۔ اللہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے پڑھتے گزر گئی لیکن اب بھی سجدے کے اے اللہ تیری محبت کے سجدے سے محروم ہیں، اے اللہ اپنی محبت بھرے سجدے عطا فرما، اپنی محبت بھرے سجدے عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اپنی ذات پہ بھروسہ عطا فرما، اپنے غیر سے بے نیاز کر دے اللہ، اپنے غیر سے اے اللہ اپنے غیر سے اے اللہ اپنے غیر سے ہمیشہ کے لیے ہمیں بے نیاز کر دے، ہمیں صرف اپنا فقیر بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے غیر کے سوا اے اللہ کسی میں لالچ رکھنے سے بچا، طمع کرنے سے بچا، امیدوں کو وابستہ کرنے سے بچا، توقعات رکھنے سے بچا۔ اے اللہ تجھی سے امیدیں وابستہ ہوں، تجھی سے توقعات ہوں، تجھی پہ بھروسہ ہو، تیرا ہی ڈر ہو، تجھی پہ توکل ہو، تیری ہی محبت ہو، تجھی سے عشق ہو، اے اللہ تیری ہی طرف میلان و رجحان ہو۔ اپنی رحمت سے یہ کیفیت عطا فرما، عافیت سے عطا فرما، اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، آپ علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانے میں اے اللہ اپنانے کا ہمیں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، اس کا جنون عطا فرما، ہر بات میں اپنے محبوب کے طریقے کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں تیرا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے در در پھرنے کی سعادت عطا فرما، تیرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی سعادت عطا فرما، ساری دنیا میں تیرے بندوں کو جگانے کے لیے قبول فرما، تیرے بندوں کے دلوں میں عشق کی انگیٹھی سلگانے کے لیے قبول فرما، عشق کی شمع جلانے کے لیے قبول فرما، دنیا کی محبتوں کے نکل جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں اجتماعات اور جوڑ ہو رہے ہیں اے اللہ، اور جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ ان کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، کام کرنے
والوں کو صفات نبوت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، خصوصاً اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محتمم صاحب، ناظم صاحب، نائب محتمم صاحب اور تمام اساتذہ اور تمام طلباء کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اخلاص کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، اپنے قرب کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، ان کو کامل تقویٰ دے دے۔ اے اللہ یہ طلباء، اے اللہ یہ دین پڑھنے والے طلباء اپنی مائیں چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے باپ چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بہن چھوڑ کے آتے ہیں، اے اللہ متقی بننے آتے ہیں، ولی بننے آتے ہیں، تیرا محبوب بندہ بننے آتے ہیں۔ اے اللہ حضرت تھانوی، حضرت مدنی جیسا بننے آتے ہیں، مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب جیسا بننے آتے ہیں، لیکن اے اللہ شیطان کم بخت مدرسے میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ یہاں بھی ان سے گناہ کرواتا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جیسے تو نے ان کو دنیا کی دلدل سے نکال کے اس مقدس چار دیواریوں میں پہنچایا، اے اللہ ایسے ہی ان کو ہمیشہ کے لیے گناہوں کی دلدل سے بھی نکال دے، ان کو تقویٰ کی زندگی دے دے، ان کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے تجھے منانے کی سعادت دے دے۔ اے اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے، اے اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے دل کو جلانے کی توفیق دے، تنہائی میں بیٹھ کے تیری یاد میں کھو جانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صفات قبولیت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا کے کاموں میں اے اللہ اپنی رضا کے مطابق ہماری زندگی کے ہر لمحے کو صرف فرما، ہر لمحے کو صرف فرما، ہر لمحے کو صرف فرما۔ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے ساری دنیا میں اپنی رحمت سے دعوت کے کام کا جال بچھایا، مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا، اللہ اپنی رحمت سے خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے۔ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کو دل کا مریض بنا دیا ہے۔ اے اللہ یہ خانقاہیں دلوں کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ دلوں کے ہاسپٹل ہیں۔ اے اللہ جگہ جگہ یہ ہسپتال قائم فرما، یہ طبیب کھڑے فرما، یہ طبیب پیدا فرما، صاحب نسبت اہل اللہ ہر جگہ تیار فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سرحدوں پہ کھڑی ہوئی صرف اے اللہ افواج کی حفاظت فرما، ہماری ملک کی معیشت کو سود سے پاک فرما، بحران ختم فرما، قرضے اپنی قدرت سے اتار دے، مہنگائی کو ختم کر دے، اس ملک کی محتاجی کو ختم کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اے اللہ لٹیروں سے نجات دے دے، اے اللہ اس ملک کو فساق اور فجار سے نجات دے دے۔ اے اللہ دیانتدار حکمران عطا فرما، اے اللہ دیانتدار حکمران عطا فرما، عادل اور منصف اے اللہ رحم دل حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عوام کو اے اللہ حق اور باطل میں تمیز عطا فرما، ہماری عوام کو حق اور باطل میں تمیز عطا فرما۔ اے اللہ حق اور باطل میں تمیز عطا فرما۔ یہ ہر لفاظ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اے اللہ اپنے ملک کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اے مالک الملک ہمیں اہل اللہ اور علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل اللہ اور علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے بندوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کا بچہ ہسپتال میں ہے، ایمرجنسی وارڈ میں ہے، اے اللہ ان کو عافیت اور صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اور چاہنے والے اے اللہ جاننے والے بیمار ہیں ان سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، اے اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان کے دل میں جتنے دکھ درد ہیں اپنی رحمت سے وہ دکھ درد دور فرما، جو جائز ارمان ہیں اپنی رحمت سے پورے فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔